بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج ہمیں چمن میں تیسرا دن ہے اور مختلف نشستوں میں مختلف مذاکرے اور مختلف باتیں ہوئی ہیں۔ آج ہماری یہ چمن کی آخری نشست ہے، تو اس میں کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ دین کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے آپ ہم سب سے آگے ہیں۔ آپ کے ہاں اکثر ہی نمازی ہیں، اللہ کرے کوئی بے نمازی نہ ہو، اور آپ کے ہاں اکثر سروں پہ ٹوپیاں ہیں، شاید کوئی ننگے سر بھی ہو۔ آپ کے ہاں اکثر عورتیں پردہ دار ہیں، شاید کوئی بے پرد بھی ہو۔ اکثر چہروں پہ داڑھیاں ہیں، شاید کوئی اکا دکا ہو جو داڑھی کاٹتا ہو۔ اور چھوٹا سا شہر ہے لیکن گلی گلی مدارس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں۔ اتنا دین پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، اس پہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خطے، اس علاقے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے نوازا ہے۔ اگرچہ یہاں باغات نہیں ہیں، اگرچہ یہاں فصلیں نہیں ہیں، اگرچہ یہاں بڑے بڑے شاپنگ مال نہیں ہیں، اگرچہ یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس جو اللہ نے دولت دی ہے وہ دولت ان ساری دولتوں سے بڑھیا ہے۔ بڑے بڑے پلازے اور بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی سڑکیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور بہت سا پیسہ، بہت سی دولت
بہت سا مال، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، بڑے بڑے کالج جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچرا ہے۔ کچرا سمجھتے ہیں؟ یہ کچرا ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، علماء سمجھتے ہیں کہ علم کس وقت کہا جاتا ہے؟ اس علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس کو ہلکا نہ جاننا، بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، اس کو سر کے کانوں سے نہ سننا، اس کو دل کے کانوں سے سننا، یہ مطلب ہے اعلموا کا۔ اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے، یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اندیشہ ہو کہ اگلا اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اس وقت کہا جاتا ہے اعلموا۔ جب اگلی بات مشکل ہو، جس کو آگے والا سمجھ نہ سکتا ہو، تو اس وقت کہا جاتا ہے اعلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا، غور سے سنو، دھیان سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو تم میں سے اکثروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ مطلب ہے کیا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں دھن دولت، پیسہ، حکومت، بڑی گاڑیاں، بڑی بلڈنگیں، بڑی سواریاں، یہ سب کا سب بچوں کا کھیل اور تماشا ہے۔ یہ بچوں کا کھیل ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ بچے آپس میں کھیلتے ہیں تو جو ہار جاتے ہیں وہ روتے ہیں، جو جیتتے ہیں وہ ہنستے ہیں، لیکن ان بچوں کے ہارنے سے بڑے نہیں روتے، اس لیے کہ بڑے کہتے ہیں یہ بچوں کا کھیل ہے، اور بچے جیت جائیں تو بڑے خوش نہیں ہوتے، کہتے ہیں بچوں کا کھیل ہے۔ 3 بچوں نے دوڑ لگائی، ایک آگے نکل گیا، ایک بیچ میں، ایک پیچھے رہ گیا، تو جو پیچھے والا ہے اس نے منہ اتنا سا بنا لیا۔ میری زبان سمجھ رہے ہیں؟ جو پیچھے رہ گیا اس کا منہ اتنا سا ہو گیا، اور جو آگے نکل گیا وہ بڑا خوش۔ لیکن بڑے سمجھتے ہیں آگے بڑھنے والا آگے بڑھا تو کچھ نہیں، پیچھے رہنے والا پیچھے رہ گیا تو کچھ نہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اگر کسی کے پاس بڑی بلڈنگ ہے تو کچھ نہیں، کسی کا مکان کچا ہے تو کچھ نہیں، کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو کچھ نہیں، کسی کے پاس سائیکل ہے تو کچھ نہیں، کسی کے دسترخوان پہ 15 قسم کے کھانے سجے ہوئے ہیں، اور کسی کے پاس اپنے بچے کو کھلانے کے لیے دال روٹی بھی نہیں ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ سب بچوں کا کھیل ہے، بچوں کا تماشا ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، کچھ گزر گئی ہے، کچھ رہ گئی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ہمارے نبی سے زیادہ اللہ کو کوئی پیارا ہے؟ بتائیے، ہمارے نبی سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی مقرب، کوئی محبوب ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے نبی اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ہمارے نبی اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ کچھ بدو دیہاتی اعرابی ہمارے نبی کے پاس آئے تو ہمارے نبی مسجد میں نہیں تھے، وہ ہمارے نبی کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے یا محمد اخرج الینا۔ یہ انہوں نے کہا، وہ جاہل تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگی اور
اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا۔ عربیو، میرے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر تم صبر کرتے، میرے نبی کا انتظار کرتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی کا اتنا لحاظ، اتنی محبت تھی۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے، یہ ہمارے نبی کی چاہت تھی۔ لیکن ہمارے نبی اس بات کو کہتے نہیں تھے۔ کیسے کہیں یا اللہ ہمارا قبلہ بدل دے تو بے ادبی ہو جائے گی نا، تو ہمارے نبی کہتے نہیں تھے لیکن دل میں چاہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران آپ کے دل میں یہ خواہش اتنی شدت سے پیدا ہوئی کہ ہمارے نبی دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ شاید حضرت جبریل آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے دل میں کتنی خواہش ہے، تو ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور اوپر دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی نماز کے مکمل ہونے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے نبی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نماز میں اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ کو خواہش ہے نا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ ہم آج کے بعد آپ کا قبلہ وہ بناتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ ترضاها، علماء اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیسا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آگے اگر اللہ پاک یوں کہتے فول وجهك الى المسجد الحرام یا الى بیت اللہ الحرام، اگر یوں بھی کہہ دیتے تو بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اس کی مثال اردو میں ایسے دیں گے جیسے کسی نے کہا یار مجھے بھوک لگی ہے، تو اگلا کہے اچھا آپ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک یہ لہجہ ہے، اچھا ابھی کھانا منگواتے ہیں۔ ایک یہ لہجہ ہے، ایک او بھائی جلدی سے کھانا لاؤ، ایک یہ لہجہ ہے۔ اور ایک لہجہ یہ ہے، آپ مجھے دیکھیں، ایک لہجہ یہ ہے بھوک لگی ہے کھانا کھلاتے ہیں، ابھی دیر نہیں لگے گی، ابھی کھانا کھلاتے ہیں آپ کو۔ تو اس میں محبت زیادہ ہے نا، ابھی کھلاتے ہیں۔ اور کوئی حکم ابھی کھلاتے ہیں، کون سا کھانا چاہیے جو آپ کو پسند ہو وہ منگواتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں ضرور بضرور تیرا قبلہ وہ بناؤں گا جو تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی سے کتنی محبت تھی، لیکن اتنی محبت کے باوجود بھی اللہ نے ہمارے نبی کو بلڈنگ نہیں دی، محل نہیں دیا، قصر، عربی میں محل کو قصر کہتے ہیں نا، قصر نہیں دیا، کیا دیا؟ حجرہ دیا، چھوٹا سا حجرہ، کچا مکان دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جہاز نہیں دیا، گدھا دیا، براق نہیں دیا، خچر دیا، اونٹ نہیں دی۔ گھوڑے پہ آپ نے سواری فرمائی ہے لیکن کم، اکثر آپ نے گدھے پہ سواری فرمائی ہے اور اکثر آپ نے اونٹنی پہ سواری فرمائی ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو سیدھی سادھی زندگی دے کر
اور دنیا کو اپنے نبی سے دور کر کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ ہماری نظروں میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے نبی کو بھوک لگتی تو کھانے گھر میں نہ پکتے، جنت سے اتارے جاتے۔ جب آپ کو بھوک لگتی، موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے تو 40 برس تک وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، 40 برس تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من اور سلوہ کھلایا، آسمان سے ان کے لیے کھانے لائے گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے 40 برس تک کھانے آ سکتے تھے، کیا اللہ اپنے حبیب کے لیے کھانا نہیں بھیج سکتا تھا؟ لیکن نہیں بھیجا۔ کس حال میں رکھا؟ کس حال میں رکھا؟ اپنے محبوب کو کس حال میں رکھا؟ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، انہوں نے پیش کی، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہ ابو آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی، آج میرے گھر میں روٹی پکی تھی، جب میں کھانے بیٹھی تو مجھے یاد آیا پتہ نہیں میرے ابو نے کھائی کہ نہیں کھائی، تو پہلے ابو کو دے آؤں پھر خود کھاؤں گی۔ آپ نے اس روٹی کو لیا، اس میں سے ایک لقمہ توڑا، اس کو منہ میں ڈالا، پھر آپ نے فرمایا یا بنیۃ ھذا اول طعام اکلہ ابوکی منذ 3 ایام، میری بیٹی آج 3 دن کے بعد تیرے باپ نے پہلا لقمہ کھایا ہے۔ اس لیے آپ چمن والوں سے درخواست ہے کہ کبھی کوئٹہ کی طرف جانا ہو، پشین کی طرف جانا ہو، بڑے بڑے شہروں کی طرف جانا ہو، وہاں کی بڑی بلڈنگیں اور وہاں کے علماء کے پاس کاریں اور وہاں کے ہر نوجوان کے پاس موٹر سائیکل اور ان کے پاس بڑے بڑے پکے گھر دیکھ کر کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہائے کاش ہم چمن والوں کے پاس بھی بنگلے ہوتے، گاڑیاں ہوتی، کبھی نہیں سوچنا۔ اس لیے کہ کچا مکان حضور کے مکان کے زیادہ مشابہ ہے بنسبت پکے مکان کے۔ یہ سب اللہ پاک کی نظروں میں کچرا ہے، کبھی اس کی تمنا نہیں کرنا۔ یہ اتنے سارے بیچارے طلباء پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں، اب یہ عالم ہو جائیں گے تو ان کو وزارت تو نہیں ملے گی، وزارت تو نہیں ملے گی، اور ان کو ایم پی اے ایم این اے تو نہیں بنایا جائے گا، نہ ان کو ڈی سی اور اے سی بنایا جائے گا، نہ ان کو کرنل بنایا جائے گا، نہ ان کو پولیس کا ڈی ایس پی بنایا جائے گا، ایس ایچ او بنایا جائے گا، نہ کسی یونیورسٹی اور کالج میں ان کو پروفیسر بنایا جائے گا۔ یہ عالم بنیں گے، مدرس بنیں گے، ان کی تنخواہ 5,000 10,000 7,000 8,000، اور آج کے مہنگائی کے دور میں 5-7 ہزار میں گھر چلانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر ان کی نظروں میں یہ بات رہی، اگر ان کے دل دماغ میں یہ بات رہی کہ ہمارے نبی نے ساری زندگی تنگ دستی کی گزاری، تو ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے اپنے دل میں سے دنیا کو نہ نکالا، ان کے دل میں دنیا کی محبت رہی، ان کے دل میں گاڑیوں کا شوق رہا، ان کے دلوں میں بڑے بڑے گھروں کا شوق رہا، ان کے دلوں میں خوبصورت بیویوں کا شوق رہا، تو پھر ڈر ہے کہ ان سے دین چھوٹ جائے۔ ہمارے پاکستان کے بہت سے علماء مدرسے میں پڑھے، مدرسے سے فارغ ہوئے، لیکن دنیا کی محبت کو نکالا نہیں۔ قرآن پڑھا تو صحیح، مگر قرآن سمجھا نہیں،
قرآن نے دنیا کی کیا حقیقت بیان کی ہے اس کو وہ بیچارے سمجھ نہیں سکے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فارغ ہونے کے بعد انہوں نے باہر ملکوں کے ویزے اپلائی کیے اور باہر ملکوں میں کمانے چلے گئے، داڑھی بھی گئی، ٹوپی بھی گئی، نماز بھی گئی۔ ہم گئے ساؤتھ افریقہ، تو ایک دوست ہمیں ایک دکان پہ لے کر گئے، بڑی دکان تھی، تو وہاں پہ گئے تو ان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، نوجوان تھا، داڑھی نہیں تھی، ٹوپی بھی نہیں تھی، عام سا نوجوان تھا۔ تو ان سے بٹھا کے ہم نے بات کی، دین کی بات کی ان سے۔ جب میں بات کرنے لگا تو وہ رونے لگا۔ اس کے بعد کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا میں کراچی کے فلاں مدرسے سے فارغ و تحصیل ہوں، اور میرا کرتا بھی چلا گیا، میری شلوار بھی چلی گئی، میری داڑھی بھی چلی گئی، میری ٹوپی بھی چلی گئی۔ دنیا کمانے آیا تھا تو دنیا تو مقدر کی ملی، مگر دین ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے میرے دوستو، آخری نشست ہے، پہلی درخواست آپ سے یہ ہے کہ کبھی دنیا کی تمنا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیلتمس ربا سوائی، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور میری مصیبت پہ صبر نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اللہ پاک نے چمن والوں کو جس حال میں رکھا ہے خوش رہیں۔ اس کو بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے خوش رہیں، شکر ہے، پگڑی سلامت ہے، داڑھی سلامت ہے، کرتا شلوار سلامت ہے، اور کیا چاہیے؟ اور مرنا ہے۔ پکے مکان والا بھی مر جاتا ہے، کچے مکان والا بھی مر جاتا ہے، گاڑی والا بھی مر جاتا ہے، گدھے والا بھی مر جاتا ہے، کالا بھی مر جاتا ہے، گورا بھی مر جاتا ہے، کمزور بھی مر جاتا ہے، طاقتور بھی مر جاتا ہے۔ ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے، چند دن کی زندگی ہے، غربت میں بھی گزر جائے گی، امیری میں بھی گزر جائے گی۔ یہاں کی غربت سے مایوس نہ ہوں، آپ کے نبی سب سے غریب تھے۔ آپ کے نبی سب سے غریب تھے۔ مدینے میں سب سے غریب ہمارے نبی تھے۔ آپ کی غربت اختیاری تھی، آپ کی غربت اختیاری تھی، آپ نے خود اپنے آپ کو غریب بنایا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ بہت مالدار ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اختیاری طور پر غریب بنایا۔ آپ کو دنیا پسند نہیں تھی، آپ چاہتے تھے کہ میں ایسے رہوں کہ مجھے کسی چیز کا حساب دینا نہ پڑے۔ چنانچہ آپ غربت کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، آپ غربت کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور مالداری کی حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے قمت علی باب الجنہ فکان عامۃ من دخلها المساکین، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کے غریب سب سے زیادہ جنت میں جا رہے تھے۔ تو پہلی درخواست آپ حضرات سے یہ ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ کے ہاں دین کا غلبہ ہے، دین کا غلبہ ہے، بظاہر دین کا غلبہ ہے، ہر طرف ٹوپیاں، پگڑیاں، نمازیں، مدرسے، طلباء، علماء، دین کا غلبہ ہے۔ جب دین کا غلبہ ہو تو عام طور پر دین کے نقصان سے غفلت ہو جاتی ہے۔ جب دین کا غلبہ ہو تو عام طور سے دین کے چھوٹے نقصان سے غفلت ہو جاتی ہے۔ جس کا کاروبار کروڑوں میں ہو، اس کو اگر 2-4 ہزار کا نقصان ہو جائے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ جس کا کاروبار کروڑوں میں ہو تو وہ اگر اس کو 2-4 ہزار کا نقصان ہو جائے نا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، 2-4 ہزار کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کاروبار کروڑوں میں ہے۔
جہاں دین کا غلبہ ہو وہاں اگر دین کا نقصان ہو تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، حالانکہ چھوٹا نقصان بڑے نقصان کا باعث ہے۔ یہ جو سیلاب آتے ہیں تو یہ ایک دم نہیں ٹوٹتے، یہ پہلے چھوٹا سا سوراخ بنتا ہے، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، پھر بڑھتے 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 پورا بند ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ بستیوں کی بستیاں وہ پانی بہا کے لے جاتا ہے۔ اس طرح سیلاب آتا ہے۔ تو آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت دی ہے اور آپ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے دین کا غلبہ رکھا ہے، لہٰذا آپ یہاں تھوڑی بے دینی سے غافل نہ ہوں، بلکہ فوراً اس کا علاج کریں، فوراً اس کے ختم کرنے کی کوشش کریں، فوراً ان کو دین پہ لانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ پانی اپنا راستہ بناتے بناتے بہت بڑا راستہ بنائے گا۔ جنوبی امریکہ، ایک ہے امریکہ جو مشہور امریکہ ہے وہ نہیں، جنوبی امریکہ، اس کا ایک ملک ہے برازیل۔ اس برازیل میں اربوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج سے 200-300 سال پہلے عرب وہاں گئے تھے دنیا کے لحاظ سے کمانے کے لیے، لیکن آج حال یہ ہے کہ ان عرب جو کہ صحابہ جن میں سے بعضوں کے پاس صحابہ کے شجرے بھی ہیں، شجر نسب بھی ہیں، عرب ہیں، خالص عرب ہیں، لیکن 200 برس اس ماحول میں گزارنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دین کا نقصان ہوتے ہوتے اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ان میں سے اکثر مرتد ہو گئے، اکثر کرسچن ہو گئے۔ تو بے دینی ایک دم نہیں آتی، آہستہ آہستہ آتی ہے۔ یہ اتنی مسلمان جو بے نمازی ہیں، 95% مسلمان پاکستان کے بے نمازی ہیں، 95% مسلمان پاکستان کے بے نمازی ہیں۔ یہ آج نہیں ہوئے، ایک دم نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ ہوئے ہیں۔ جب پہلے مسلمان نے نماز چھوڑی تھی، اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا اور اس کو نماز کے لیے آمادہ کیا جاتا تو آج بے نمازیوں کی تعداد اتنی نہ ہوتی۔ تو آپ سے دوسری درخواست یہ ہے کہ جہاں کہیں دین کا نقصان دیکھیں فوراً اس کا حل نکالیں، فوراً اس کی تلافی کریں، فوراً اس کا علاج کریں۔ اگر کسی نوجوان نے داڑھی نہیں رکھی تو اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھائیں اور اس سے کہیں آپ داڑھی کیوں منڈاتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کے نبی نے کبھی داڑھی منڈائی؟ کیا حضرت ابراہیم نے منڈائی؟ کیا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے منڈائی؟ حضرت آدم نے منڈائی؟ کیا اتنے سارے اولیاء گزرے ان میں سے کسی نے منڈائی؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، کیا انہوں نے داڑیاں منڈائیں؟ آپ کیوں منڈاتے ہیں؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ آپ اس کو پیار سے سمجھائیں یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اگر آپ کا کوئی نوجوان سر سے ٹوپی اتار کے چلتا ہے، ننگے سر پھر رہا ہے، آپ اس کو پیار سے سمجھائیں میرے بھائی مسلمان ننگے سر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نوجوان گانے سنتا ہے آپ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ میرے بھائی میوزک سننا حرام ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے میوزک کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے نبی تو میوزک کو ختم کرنے کے لیے آئے اور آپ میوزک سن رہے ہیں، ایسے نہ کرو، نقصان ہوگا۔ اور جو میوزک سنتا ہے وہ ضرور زنا کرتا ہے۔ میوزک زنا کا منتر ہے، جو میوزک سنتا ہے وہ ضرور زنا کرتا ہے۔ کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھیں فوراً اس کو سمجھائیں نہیں بھائی ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے، اس کو اوپر کرو۔
گناہ ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے خابو و خسرو، ایک دفعہ پھر فرمایا خابو و خسرو، پھر تیسری دفعہ فرمایا خابو و خسرو. کیا مطلب؟ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. صحابہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ؟ اب ہمیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 شخص ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، ان کے گناہ کو معاف بھی نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سب سے پہلا المسبل، اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے لانے والا. کتنا بڑا گناہ ہے اور پتہ ہی نہیں لوگوں کو. اگر کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، آپ ہاتھ جوڑ کے اس سے کہیں. اگر آپ اس سے نہیں کہیں گے پھر ٹخنوں سے نیچے شلوار لے جانے والے 10 ہو جائیں گے، 100 ہو جائیں گے، 1000 ہو جائیں گے، لاکھ ہو جائیں گے. اور جب بند ٹوٹ جائے گا پھر یہ سیلاب آپ سے رکے گا نہیں، یہ سیلاب آپ سے رکے گا نہیں. ہم سندھ کے لوگ ہیں، ہم سے بے دینی ختم نہیں ہوتی. ہم نے بہت زور لگا لیا لیکن ہم سے بے دینی ختم نہیں ہو رہی، اور ہم سے بے دینی ختم ہو بھی نہیں سکتی، اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے علاقے میں جو اکا دکا تھوڑے تھوڑے اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، اس کی فوراً تلافی ہو سکتی ہے، اس کا فوراً علاج ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ابھی پانی سر سے نہیں گزرا، ابھی پانی، سمجھ رہے ہیں، ابھی پانی سر سے نہیں گزرا. یہ اپنا مزاج بنائیں، جہاں بے دینی دیکھیں فوراً اس بے دینی کے ختم کرنے کے لیے کوشش کریں، لیکن محبت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ. نہیں بھائی ایسے نہ کرو. آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں ایک بدو آیا، ایک بدو آیا، اور اس بدو کو اچانک آیا پیشاب، تو اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیا. یہاں اگر کوئی پیشاب شروع کر دے تو آپ تو سارے کلاشن کوف لے آئیں گے، مار دیں گے اس کو. گناہ بھی بہت بڑا ہے، بے ادبی بھی بہت بڑی ہے، لیکن وہ ابتدائے اسلام ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو اسلام کا. چنانچہ جب اس نے پیشاب کرنا شروع کیا تو صحابہ اٹھے اس کی طرف، اس کو پکڑنے کے لیے، اور ہمیں نہیں، اس کو روکو نہیں، اس لیے کہ اب اگر روکو گے تو یہ پیشاب کو روکے گا، اس کو تکلیف ہوگی. ناپاک تو ہو گئی، اب روکنے سے پاک تو نہیں ہوگی. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے فرمایا پانی کا ڈول لے آؤ. فدعا بدلو من ماء، آپ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، اس پانی کے ڈول کو بہایا، پھر آپ نے فرمایا پاک ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں اللہ نے آسانیاں بنانے والا بھیجا ہے، آسانیاں بنانے والا بنا کے بھیجا ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا. پیار سے سمجھاؤ سب کو. جو لوگ نماز میں نہیں آتے ان کے پاس چل کے جاؤ، ان کو پیار سے سمجھاؤ، بھائی نماز پہ کیوں نہیں آتے؟ کیا نماز معاف ہو گئی ہے؟ نماز تو بڑا فرض ہے. نماز تو امام حسین سے بھی معاف نہیں ہوئی، کربلا میں انہوں نے نماز پڑھی ہے. کوشش کریں گے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو امت مسلمہ بنایا. اپنی امت کو کیا بنایا؟ حالانکہ اس امت میں اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے، قریش بھی تھے، اور قریش کی شاخوں کے بہت سے لوگ تھے. بنو عدی بھی تھے، بنو تیم بھی تھے، بنو عبد مناف بھی تھے، بنو مغیرہ بھی تھے، اور پتہ نہیں کون کون تھے. لیکن کہیں بھی ہمارے نبی نے
اس بات کو پنپنے نہیں دیا، اس بات کو اٹھنے نہیں دیا، اس بات کو ابھرنے نہیں دیا کہ یہ بنو تیم کا ہے، یہ بنو مغیرہ کا ہے، یہ بنو عدی کا ہے، یہ اوسی ہے، یہ خزرجی ہے. اس بات کو ہمارے نبی نے کبھی بھی اٹھنے نہیں دیا، اس لیے کہ یہ عصبیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سب بتائیں. عصبیت ہے، اور عصبیت کی اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے. عصبیت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اور یہ عصبیت ایسا مرض ہے کہ علماء بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تبلیغ والے بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں. 4 مہینے لگائے، 7 مہینے لگائے، لیکن پختون پناہ نہیں نکلا، عصبیت نہیں نکلی. عصبیت کی حوصلہ شکنی ہے، امت پنے کی حوصلہ افزائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم امت ہو، ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر. تم امت ہو. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلم بنایا ہے، مسلم بنایا ہے. عصبیت سے ہمیں بچنا ہے، عصبیت کے قریب نہیں جانا، قوم کا ساتھ نہیں دینا، اسلام کا ساتھ دینا ہے. وڈیروں کا ساتھ نہیں دینا، اپنے سرداروں کا ساتھ نہیں دینا، حضور کا ساتھ دینا ہے، حضور کا ساتھ دینا ہے. بہت سے دیندار لوگ قوم پرست جماعتوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ قومیت کی بات کرتے ہیں، اس لیے ان کو اچھے لگتے ہیں. جمعیت ان کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ قومیت کی بات نہیں کرتے، وہ تو کرتے ہیں بس وہ دین کی بات کرتے ہیں صرف. بہت سا دیندار طبقہ عصبیت کے مرض میں مبتلا ہے، حالانکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لیس منا من مات علی العصبیہ. جو عصبیت پہ مر گیا اس کا میری امت سے کوئی واسطہ نہیں. لیس منا من دعا الی عصبیہ، میری امت میں سے نہیں ہے جو عصبیت کا دائی ہے. یہاں کون کون سی قومیں ہیں؟ ایک اچکزئی ہے، اور کون سی ہیں؟ نورزئی. اور ہیں نہیں، جو مین نورزئی اور اچکزئی. ہم اچکزئی نہیں ہیں، ہم نورزئی نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں. بتاؤ ہم کیا ہیں؟ سب بتائیں ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اچکزئی نہیں ہیں. اگر اچکزئی والا ظالم ہوگا تو ہم نورزئی والوں کا ساتھ دیں گے. تجربے کاروں نے کہا ہے کہ یہ جو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں عصبیت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. واللہ عالم، کہنے والوں نے کہا ہے. یہ مرض ہے، اس سے بچنا ہے. اگر یہ دیکھیں، شیطان ہمیں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کہتا ہے داڑھی میں تو میری مانی نہیں، پگڑی میں تو انہوں نے میری مانی نہیں، شلوار اور کرتے میں تو انہوں نے میری مانی نہیں، پردے میں تو میری مانی نہیں، مدرسے بند کرو، یونیورسٹیاں شروع کرو، اس میں تو میری انہوں نے مانی نہیں. اب باقی رہ گئی عصبیت، چلو اس میں تو ان کو پھنساؤ. لہذا وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھیر گھار کے ہمیں دوزخ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. عصبیت دوزخ میں جانے کا باعث ہے.
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں، مہاجرین میں سے نہیں ہیں، ہمارے نبی کے قبیلے میں سے نہیں ہیں، ہمارے نبی کے رشتہ دار نہیں ہیں، نہ داماد ہیں نہ سسر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، رشتہ داری بھی کوئی نہیں، قوم بھی نہیں، قبیلہ بھی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اور مہاجرین اولین میں سے بھی نہیں ہیں بلکہ انصاری ہیں۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد، حضرت سعد کے انتقال پہ اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ اکبر! حضرت حمزہ کی شہادت پہ نہیں فرمایا، حضرت سعد کی شہادت پہ فرمایا اللہ کا عرش سعد کی موت پہ ہل گیا ہے۔ اور جب ان کا انتقال کی خبر ملی آپ بھاگتے ہوئے گئے، تیزی سے گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا تیز کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ہم سے پہلے فرشتے سعد کو غسل نہ دے دیں۔ جب آپ چل رہے تھے تو آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل، یوں پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے، یوں چل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے چل رہے ہیں؟ فرمایا اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور حضرت سعد بہت چوڑے اور بہت لمبے آدمی تھے، جیسے آپ میں سے بعض ہیں نا، جیسے مولانا عبدالقیوم صاحب ہیں، قد بھی ٹھیک ٹھاک اور جسم بھی چوڑا، مضبوط آدمی حضرت سعد بن معاذ۔ جب صحابہ نے ان کا جنازہ اٹھایا تو صحابہ نے کہا ایسے جیسے چارپائی پہ کوئی ہے ہی نہیں، بالکل ہلکا پھلکا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے سعد کو اٹھایا، ان کی چارپائی بڑی ہلکی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا صرف تمہارے کندھے نہیں تھے، فرشتوں نے کندھے دیے ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ سعد بن معاذ کی تہجد نہیں ہے، سعد بن معاذ کا جہاد نہیں ہے، سعد بن معاذ کا قتال نہیں ہے، سعد بن معاذ کے روزے نہیں ہیں، سعد بن معاذ کا صدقہ اور خیرات نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو نذیر یہ حضرت سعد کے بڑے قریبی تعلق والے اور ان کے حلیف تھے، زمانے جاہلیت میں ان کے حلیف تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے محمد ہمارے بارے میں جو سعد فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت سعد پہ چھوڑ دیا۔ اب ہونا یہ، اب ان کو امید یہ تھی بنو نذیر کو کہ یہ ہماری رعایت کرے گا، چونکہ ہمارا پرانا دوست ہے، ہماری رعایت کرے گا۔ لیکن حضرت سعد نے فرمایا فیصلہ وہ کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ کہ یا رسول اللہ ان کے بڑوں کو قتل کر دیں، ان کے چھوٹوں کو قیدی بنا دیں۔ اس فیصلے پہ اللہ اتنے راضی ہوئے کہ اپنے تعلق والوں کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے ان کی موت پہ اللہ کا عرش ہل گیا اور اتنے سارے فرشتے اللہ نے اتار دیے۔ عصبیت کے خلاف قدم اٹھانا اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ اس لیے آپ میں بہت خوبیاں ہیں، عصبیت سے بچنا، کہیں شیطان عصبیت کے راستے سے آپ میں گھس نہ جائے اور آپ کا دین برباد نہ کر دے، آپ کا دین ضائع نہ کر دے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ ہم اچکزئی نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم نورزئی نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ ہم مسلم ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں دوسری نسبتیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے دوسری نسبتیں۔ میرے لیے یہ نسبت کافی ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ وہی کافی ہے کہ نہیں؟ یہ نسبت کافی ہے کہ نہیں؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو اس پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، سنا دوں؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ حضرت زید بن حارثہ
ہمارے نبی کے بہت پیارے صحابی، ہمارے نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ یہ اپنے خاندان کے ساتھ کسی قافلے میں جا رہے تھے، اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ان کو غلام بنا لیا اور ان کو قید کر کے، غلام بنا کے ان کو آ کے مکے کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بھائی تھے انہوں نے ان کو خرید لیا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نے، قسمت اچھی ہو تو اللہ کیسے اسباب بناتا ہے، کیسے راستے بناتا ہے۔ قافلے سے ڈاکو گرفتار کر کے لائے، مکے میں آ کر بیچا، اور وہاں مکے کے بازار سے حضرت خدیجہ کے بھائی نے ان کو خریدا۔ اور جب حضرت خدیجہ کی ہمارے نبی سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ کے بھائی نے حضرت زید کو ان کو ہدیہ کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا غلام ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کے ساتھ رہنے لگے۔ جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو پہلے ہی دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی شان، اسی دوران ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ طواف کرتے ہوئے ان کی قوم کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے حج پہ، انہوں نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا، کہا ارے زید تم یہاں، ارے تمہارا باپ تو پاگل ہو گیا ہے۔ ان کا جو باپ تھا وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، اور ان کی محبت میں، ان کی جدائی میں وہ دیوانہ ہو گیا تھا، اشعار پڑھتا تھا، بکیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل۔ ہائے زید، میں تیری جدائی میں رو رہا ہوں، پتہ نہیں تو کہاں ہے، پتہ نہیں تجھے زمین نگل گئی یا تجھے آسمان نے اٹھا لیا۔ فیا لیت شعری هل لک الدہر رجعۃ فحسبی من الدنیا رجوعک لی بجل۔ اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ کبھی تو میرے پاس واپس آئے گا اور میری یہ تمنا پوری ہوگی۔ اور اے زید، جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یاد آتا ہے، جب بارش برستی ہے تو بھی تو یاد آتا ہے۔ اے زید، جب تک میں زندہ ہوں تجھے ڈھونڈوں گا، جب مر جاؤں گا تو اپنے سارے بچوں کو وصیت کروں گا کہ ہر بچہ تمہیں موت تک ڈھونڈتا رہے۔ اتنی محبت تھی۔ قوم نے دیکھا اور کہا تمہارا باپ تو پاگل ہو گیا ہے اور وہ شعر پڑھ رہا ہے تمہاری جدائی میں۔ ان کا تم میرے باپ کو جا کے تسلی دو اور ان سے کہو کہ میرے ابا آپ پریشان نہ ہوں، میں بیت اللہ کے پڑوس میں رہتا ہوں، کریم لوگوں کے پاس رہتا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے جا کے ان کے باپ کو سنایا، باپ نے کہا اچھا، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا۔ تو ان کے باپ نے اپنے بھائی کو یعنی چچا کو لے لیا اور بہت سارے پیسے لے کر وہ مکے میں آئے، پوچھتے پاچھتے پہنچ گئے ہمارے نبی کے پاس، کہنے لگے اے محمد، آپ تو بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، عبد المطلب کی اولاد ہیں، سخیوں کی اولاد ہیں، ہم آپ کے پاس درخواست لے کے آئیں، آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں، جو رقم آپ مانگیں گے ہم وہ ادا کر دیں گے، جو رقم آپ کہیں گے نا ہم وہ ادا کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے، مفت میں لے جاؤ، اگر جانا چاہتا ہے تو مفت میں لے جاؤ۔ حضرت زید وہاں موجود تھے تو حضرت زید کو ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا نے دونوں نے کہا زید، انہوں نے تو تمہیں آزاد کر دیا، کتنی خوشی کی بات ہے، تو پھر چلیں، تیاری کریں، چلیں۔ تو حضرت زید حضور کے قریب ہو گئے۔ کس کے قریب ہو گئے؟ باپ چچا کے نہیں، حضور کے قریب ہو گئے۔ کہنے لگے ابو، چچا آؤ واپس جائیں، میں ان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، میں باپ کو قربان کر سکتا ہوں، ماں کو قربان کر سکتا ہوں، خاندان قبیلے کو قربان کر سکتا ہوں، چچا کو قربان کر سکتا ہوں، میں حضور کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے،
تم باپ اور چچا پر ایک اجنبی آدمی کو ترجیح دے رہے ہو، تو وہ کہنے لگے ابو ان کو اجنبی نہ کہیں، میں نے ان میں وہ کچھ دیکھا ہے جو مجھے اور کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے نبی اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ حضرت زید کو پکڑا اور ان کو گود میں اٹھایا اور بیت اللہ میں آئے، اور آپ نے فرمایا یا من حضر اشہدوا ان زیدن ابنی یرثنی و ارثہ، لوگوں گواہ رہنا آج کے بعد زید حارثہ کا بیٹا نہیں، محمد کا بیٹا ہے۔ ہمیں کوئی نسبت نہیں چاہیے، ہمیں نہیں بننا اچکزئی، ہمیں نہیں بننا نورزئی، ہمیں نہیں بننا سندھی، ہمیں نہیں بننا پنجابی، ہمیں نہیں بننا پٹھان، ہمیں نہیں بننا بروہی، ہمیں نہیں بننا سرائکی، ہمیں تو امتی بننا ہے، اپنے نبی کا غلام بننا ہے، مسلم بننا ہے، مسلم بننا ہے، اپنی ساری نسل کو مسلم بنانا ہے۔ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ آج کے بعد مسلم اور امتی بن کر جئیں گے نا، عصبیت کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ اگر الیکشن آئے گا تو ووٹ دیتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ یہ نہ سوچنا یہ میری قوم ہے، یہ نہ سوچنا، عصبیت ہو جائے گی، دین ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی الیکشن کے کنونشن کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کو ایک عصبیت کی برائی عرض کر رہا ہوں کہ عصبیت کتنی بری چیز ہے۔ یہ 3 باتیں۔ چوتھی بات، آپ کے علاقے کے علماء نے اپنے آپ کو مدرسوں اور علم دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اگر یہ جا کے کوئٹہ میں دکانیں کھولتے، نوکریاں کرتے تو کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے علماء جا کے ایم اے عربک کا امتحان دے کر جا کے کسی اسکول میں عربی ٹیچر بن جاتے، جا کے کوئی دکان کھول کے بیٹھ جاتے، جا کے کوئی ورک شاپ کھول کے بیٹھ جاتے، جا کے کوئی شو روم کھول کے بیٹھ جاتے، یا جا کے کوئی محنت مزدوری کر لیتے، تو مدرسے سے زیادہ ان کو تنخواہ ملتی۔ لیکن انہوں نے ہر چیز کی قربانی دے کر، ساری دنیا سے منہ موڑ کر آپ کے بچوں کو اللہ والا بنانے کے لیے ہر چیز کی قربانی دی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء کی خدمت کریں۔ اکثر تو علماء ہی بیٹھے ہیں، اگر کوئی غیر علماء بیٹھے ہیں تو ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اگر غیر علماء نہیں بیٹھے ہوئے تو وہ غیر علماء تک اس بات کو پہنچائیں۔ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، ان کی خدمت کریں، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی نسل کو دین کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے اپنے بچوں کی خواہشات کی قربانی دی ہے، ورنہ یہ بھی پکے مکان بنا سکتے تھے۔ اگر یہ بھی دبئی چلے جاتے کمانے کے لیے، یہ بھی چلے جاتے اردن کمانے کے لیے، یہ بھی چلے جاتے ملیشیا کمانے کے لیے، تو آج ان کے گھر بھی یہاں نہیں ہوتے، کوئٹہ میں ہوتے، پکے ہوتے۔ ان کے بچوں کے پاس گاڑیاں ہوتی، لیکن انہوں نے اس گندی دنیا جس کو اللہ نے کچرا کہا ہے اس کی قربانی دے کر آپ کے بچوں کو دین سے جوڑا ہے۔ ان علماء کی قدر کریں، ان علماء کے مشورے سے زندگی گزاریں، اپنے فیصلے اپنے سرداروں سے نہ کرائیں، اپنے فیصلے علماء اور مفتیوں سے کرائیں۔ علماء کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں گے، یہ جتنی دین کی خدمت کریں گے ان سب میں آپ کا حصہ ہوگا۔ یہ آپ سے مانگیں گے نہیں، آپ خود ان تک پہنچائیں، اور ان کو دے کر اپنا احسان نہ سمجھیں، ان کا احسان سمجھیں کہ انہوں نے آپ سے قبول کر لیا۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ آخری بات، 5ویں بات وہ یہ ہے کہ بھائی دین تو آتا ہے صحبت سے۔ دین کس سے آتا ہے؟ سب بتائیں۔
دین کا جو مزاج بنتا ہے نا وہ صحبت سے بنتا ہے. دین کا مزاج اہل اللہ کی صحبت سے بنتا ہے. اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ سے تعلق رکھیں، اہل اللہ سے منسلک رہیں، ان کے بتائے ہوئے اعمال کی پابندی کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے اندر تقوی کا نور پیدا کریں. اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے یہ دولتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ دولتیں بازاروں سے نہیں ملتی، بادشاہوں کے درباروں سے نہیں ملتی، یہ دولتیں اہل اللہ کی خدمت میں حاضری سے ملتی ہیں. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ خنجر آہنے تیغے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. سمجھ گئے آپ؟ فارسی سمجھ گئے؟ فارسی نہ پوئے گی، فارسی تو آپ کے ساتھ ہی ہے. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، کوئی لوہا خنجر اور تلوار نہیں بنتا، کوئی لوہار بناتا ہے نا اس کو. مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. مولانا روم اپنے بارے میں کہتے ہیں میں تو ایک عام سا مولوی تھا، لیکن جب میں شمس تبریز ایک اللہ کے ولی کا غلام بنا، ان کی خدمت میں حاضری دی، ان سے استفادہ کیا، اللہ نے مجھے پورے روم کا آقا بنا دیا. مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. آپ تھک تو نہیں گئے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک دفعہ میں گیا حمام میں. کہاں گیا؟ حمام، غسل خانے میں. کہنے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک مٹی رکھی ہوئی ہے. مٹی آج کل صابن استعمال کرتے ہیں، پہلے زمانے میں مٹی ہوتی تھی، اس میں خوشبو ڈالتے تھے. کہتے ہیں میں نے حمام میں مٹی دیکھی خوشبودار، تو مٹی اور خوشبودار، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے اس مٹی سے پوچھا بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری. میں نے اس مٹی سے کہا آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری، کہ از کہ خوشبوئے دلاوے زیتو مستم. آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں کہ آپ کی خوشبو سے میں مست ہوا جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں اس مٹی نے زبان حال سے مجھے جواب دیا. کیا کہا؟ بگفتہ من گلے نا چیز مودم، بگفتہ من گلے نا چیز مودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. اس مٹی نے مجھے کہا اجی میں مشک تھوڑی ہوں، میں تو مٹی ہی ہوں، میں تو مٹی ہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کچھ زمانہ گل کے ساتھ گزارا ہے. گل سمجھتے ہیں نا، پشتوں میں گل پھول کو کہتے ہیں نا، تو فارسی میں بھی گل پھول کو کہتے ہیں. بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. اس مٹی نے کہا میں تو مٹی ہی ہوں، بے حیثیت ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اپنی تو کوئی خوشبو نہیں ہے. میں نے کچھ زمانہ پھول کے ساتھ گزارا ہے، اس پھول کی خوشبو نے مجھ میں اثر کر دیا ہے، اس لیے میں خوشبودار ہو گئی ہوں، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں. جب آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تعلق کی برکت سے اس کو خوشبودار بنا دیتے ہیں. تو آپ سارے بھائی اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے انشاءاللہ، جہاں چاہیں رکھیں. آپ کے علاقے میں آپ کو بہت اللہ والے مل جائیں گے، مگر کسی اللہ والے کے پاؤں پکڑ لیں اور ان سے تقویٰ سیکھیں،
تعلق مع اللہ سیکھیں، دنیا کی بے رغبتی سیکھیں، اللہ کی محبت سیکھیں، ان سے یہ چیز حاصل کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ جو بھائی پچھلی زندگی پر توبہ طائب